بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ماشاءاللہ کتنے پیارے اور مختصر کلمات ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا ہے کہ سوائے اللہ رب العزت کے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ان کلمات کو پڑھنے والا اپنی زندگی میں کبھی بھی مایوس نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ اپنے پورے عقیدے اور یقین کے ساتھ قرآن پاک کی اس مختصر سورت کا ورد کرتے رہتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں تو یقین کریں یہ سورت آپ کو وہاں پر پہنچا دے گی جہاں پر آپ کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے چاند گرہن کے حوالے سے ایک ایسا معجزاتی وظیفہ پیش کریں گے جو کہ سورہ اخلاص پر مبنی ہے۔ اگر کوئی بھی بہن بھائی جیسے ہی چاند گرہن دیکھے اور یہ وظیفہ کرنا شروع کر دے، یقین کریں اللہ سے جو بھی مانگے اللہ پاک اس کو قبول کر دے گا اور اس کی حاجات کو پورا فرما دے گا، چاہے کتنا بھی بڑے سے بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑے سے بڑا مقصد کیوں نہ ہو، اس انسان کی حاجات پوری ہو جائیں گی، ہر مقصد کے حصول میں اسے کامیابی حاصل ہوگی۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست کرتا ہوں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ پیارے دوستو، بڑی ہی مایوسی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمانوں میں چاند گرہن اور سورج گرہن سے متعلق بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ خاص طور پر حاملہ عورتوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی اگر حاملہ عورت چاند گرہن یا سورج گرہن دیکھے تو اس کے بچے میں عیب ہوتا ہے، اس کے بچے کے ہونٹ کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یقین کریں ان کا دور دور تک دین سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو اس وقت لوگوں میں یہ باتیں پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹے کا انتقال ہوا ہے، اور اتفاقاً اس دن چاند گرہن تھا، تو لوگوں میں باتیں پھیل گئی کہ یہ چاند گرہن اس وجہ سے ہوا ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خلاصہ کچھ یوں کیا۔ اس چھوٹی سی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند میں کسی کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، جب تم گرہن دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرتے رہو جب تک گرہن چلا نہ جائے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خلاصہ کر دیا ہے کہ کسی کے موت سے گرہن نہیں لگتا، جب بھی گرہن لگے تو آپ نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، دعا کریں، استغفار کریں، نہ کہ لوگوں کو ڈرائیں اور نہ ہی نئے عقیدے لے آئیں۔ تو یہ اس وقت سے لے کر ابھی تک نئے نئے قصے پیدا ہوتے ہیں کہ سورج گرہن سے یہ ہو جاتا ہے، چاند گرہن سے وہ ہو جاتا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعلیمات کو ہم دیکھیں تو جب بھی سورج گرہن لگتا، چاند گرہن لگتا، آپ دوڑے دوڑے مسجد میں آتے اور آپ نمازیں پڑھتے، اور اتنی لمبی نمازیں پڑھتے کہ ایک ایک نماز 5 4 گھنٹے کی نماز ہوتی، اور آپ لمبے لمبے سجدے کرتے اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے، استغفار کرتے۔ تو میرے پیارے دوستو، جب بھی چاند گرہن یا سورج گرہن لگے تو آپ نے
اپنے گھر میں یا پھر مسجد میں آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں، کوئی نہ کوئی نماز پڑھ لیں، اللہ کا ذکر کریں، استغفار کثرت سے کریں۔ تو یہ تو آپ نے کرنا ہی ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ پیش کرتے ہیں کہ جیسے آپ کو چاند گرہن نظر آ جائے، آپ نے ان کلمات کو پڑھ لینا ہے۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ سورہ اخلاص، جس کو پڑھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا اور اس کے بے شمار فضائل آئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبد الوالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں ثلث قرآن پڑھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، ایک رات میں کون ثلث قرآن پڑھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل واللہ احد، سورہ اخلاص ثلث قرآن کے برابر ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک قرآن پاک مکمل کرنے جتنا ثواب حاصل کر لیا۔ تو یہ کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہے کہ جن لوگوں کو قرآن پاک کو کھولنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، میں ان بدقسمتوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو قرآن پاک کھولنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، ان کو کم از کم 3 بار سورہ اخلاص تو لازمی پڑھ لینی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، صرف سورہ اخلاص ہی پڑھیں۔ یہ صرف ان کے لیے ہے جن کو قرآن کھولنے کی زحمت نہیں ہوتی، ان کو صرف 3 بار سورہ اخلاص تو لازمی پڑھ لینی چاہیے۔ تو جہاں پر صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کا اتنا بڑا فائدہ ہے، تو اگر آپ پورا قرآن پاک پڑھیں گے تو اس کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی، اس کا کوئی عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سورہ اخلاص کے چند زبردست فائدے: 100 سال کے گناہ معاف۔ 4 رکعت نماز میں 200 بار سورہ اخلاص پڑھے۔ اگر کوئی شخص 4 رکعت نماز میں 200 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ 4 رکعتوں میں ہر ایک رکعت کے بعد، معاف کیجیے گا، ہر ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ اگر 50 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو 4 رکعتوں میں 200 بار کی تعداد پوری ہو جاتی ہے، اور ایسا کرنے سے آپ کے 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ جنت میں داخلہ کے لیے رات کو داہنی کروٹ پر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے اللہ پاک آپ کو جنت نصیب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، بے شک یہ بہت بڑا عمل ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، پھر اس نے جو بھی چیز اللہ سے مانگے اسے وہ مل جاتی ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ دن اور رات میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، انشاءاللہ اس عمل سے اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ گھر میں خیر و برکت کے لیے اگر کوئی شخص گھر میں پہنچتے وقت سورہ اخلاص کے ساتھ سورہ فاتحہ بھی پڑھ لے تو اس کے گھر میں خیر و برکت آ جائے گی۔ غربت و افلاس کا خاتمہ کے لیے گھر میں داخل ہوتے وقت آپ نے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے آپ کے گھر میں غربت و افلاس کا جنازہ نکل جائے گا اور آپ کو غیب سے رزق ملے گا۔ میرے پیارے دوستو، یہ سورہ اخلاص کی چند فضیلتیں تھیں، اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم آپ کو سارے فضائل سے آگاہ نہیں کر سکتے۔ اب ہم آپ کے سامنے سورہ اخلاص کا ایک ایسا معجزاتی وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جسے کرنے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑا مقصد ہو، جس بھی مقصد کے حصول کے لیے یہ عمل کرو گے، یہ وظیفہ کرو گے، انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اب اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ جیسے ہی آپ کو چاند گرہن نظر آئے، چاند گرہن کو دیکھتے ہی باوضو ہو جائیں۔ سب سے پہلے 1 بار درود پاک پڑھیں، یا پھر آپ اپنی توفیق کے مطابق جتنی بھی اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے، آپ اتنی تعداد میں درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد آپ
صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور آخر میں پھر آپ درود پاک پڑھیں، یا تو ایک بار پڑھیں یا آپ کو اللہ رب العزت جتنی توفیق دے آپ اتنی تعداد میں پڑھیں۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ سورہ اخلاص کے اول اور آخر جو آپ درود پاک پڑھیں گے ان کی تعداد برابر ہونی چاہیے، یعنی جیسے کہ آپ نے سورہ اخلاص سے پہلے درود پاک 10 بار پڑھا تو اس کے آخر میں بھی آپ نے 10 بار ہی پڑھنا ہوگا، اور اگر ایک بار پڑھا ہے تو آخر میں بھی آپ نے ایک بار ہی پڑھنا ہوگا۔ تو یہ چھوٹا سا پیارا سا عمل ہے جس سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ملنا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، پسند آنے پر سے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔